سورہ انفال آیت نمبر 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ لفظی ترجمہ ہے واہ اور ان اگر تولو وہ پھیریں، فا تو اعلمو جان لو، انا بے شک اللہ رب العزت مولا والی کم تمہارا، نعمہ بہتر المولا والی، وا اور نعمہ بہتر النصیر مددگار۔ بامحاورہ ترجمہ ہے اور اگر انہوں نے اطاعت حق سے روگردانی کی تو جان لو کہ بے شک اللہ ہی تمہارا مولا یعنی حمایتی ہے، وہی بہتر حمایتی اور بہتر مددگار ہے۔ آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ کفار اپنے ضد اور عناد پر قائم رہیں اور بات نہ مانیں تو تم یہ سمجھ رکھو کہ اللہ رب العزت تمہارا مددگار ہے، حمایتی ہے۔ اس کا حمایتی ہونا کچھ کم نہیں، مددگار ہونا بہترین ہے، سب سے بہتر ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ جو لوگ اپنے ظلم سے اور کفر سے، شرک سے باز نہ آئیں تو مسلمانوں کے ذمے وہی حکم ہے کہ ان سے قتال یعنی جہاد جاری رکھیں، اور قتال اور جہاد چونکہ بڑے لشکر، اسلحہ، ساز و سامان کی وجہ سے ہوتا ہے اور مسلمانوں کو عام طور پر یہ چیزیں کم حاصل ہوتی ہیں، اس لیے ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں کو یہ حکم کچھ بھاری لگے، مشکل لگے کہ تعداد کم ہے، سامان کم ہے، ہم مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے اس کا علاج بتایا گیا کہ اگرچہ تعداد اور سامان ان کے پاس کم سہی، لیکن اللہ رب العزت کی غیبی نصرت، حمایت اور مدد وہ ان کو حاصل ہے۔ اس لیے ہر میدان میں مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، وہ کامیاب ہوں گے، کامران ہوں گے، مال غنیمتیں ان کا جو ہے وہ مقدر بنے گی اور عزتیں ان کو ملیں گی اور دنیا اور آخرت میں کامیابیاں حاصل ہوں گی، اور اللہ رب العزت کی طاقت، قوت، علم اور بصر جس کو حاصل ہو گیا وہ سب سے بہتر ہے، حمایتی ہونا، اس کا مددگار ہونا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔